میں کرائے پر بچے سنبھالنے کا کام کرتی تھی۔ ایک روز ایک شیخ اپنے 13 سالہ بیٹے کو 3 راتوں کے لیے میرے پاس چھوڑ گیا۔ معاوضہ ڈبل تھا، اس لیے فوراً شیخ کی بات مان لی، مگر صبح سو کر اٹھی تو کپڑے سے عجیب سی بدبو آتی۔ پیسوں کی لالچ میں سب نظر انداز کرتی رہی۔ تیسری رات اچانک آدھی رات کو آنکھ کھل گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جب 13 سالہ کسی نے سچ ہی کہا ہے، انسان کا لالچ ایک نہ ایک دن اسے لے ڈوبتا ہے۔ میں بھی بڑی پھنسی تھی، مگر پیسوں کا لالچ اور دن بدن بڑھتی ضروریات کے آگے مجھے جھکنا ہی پڑا۔ آخر مجھے ایک رات گزارنے کے 700 درہم مل رہے تھے۔ آج میری آنکھ ایک ناگوار سی بو کی وجہ سے کھلی تھی۔ میری آنکھیں کھلی تو ایک دم سے میری نظر سامنے صوفے پر پڑ گئی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ صوفہ خالی تھا اور لڑکا غائب تھا۔ میں اس لڑکے کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس لڑکے نے چند دن میں ہی میرا جینا دوپہر کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے بوکھلا کر اٹھنا چاہا تو میں کسی کی مضبوط گرفت میں تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے بستر پر تو وہ لڑکا سو رہا تھا۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب وہ ناگوار بو مجھے اپنے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ میرے دل میں شک ابھرا، کہیں کل رات اس نے میرے ساتھ۔ میں دبئی میں کرائے پر بچے سنبھالا کرتی تھی۔ میرے شوہر کو گزرے 2 سال بیت چکے تھے اور اب اپنی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے لیے میرے لیے نوکری بہت ضروری تھی، اور میں نے پاکستان میں چھوٹی کلاس کے بچوں کو اسکول میں پڑھاتی رہی، اس لیے یہاں میں نے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کا کام کر لیا۔ میں سارا دن تو 3 گھروں میں جا کر بچوں کو سنبھالا کرتی، مگر دن کے اختتام پر مجھے جو معاوضہ ملتا اس میں مشکل ہی گزارا ہوتا۔ پھر گھر پہنچ کر گھر کے کام کاج میرے سر پر ہوتے۔ میں نے کم عمری میں ہی بہت بڑا دکھ جھیلا تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہی ہوئے تھے۔ شادی کے فوراً بعد میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دبئی آ گئی۔ میرے گھر اولاد بھی کوئی نہ تھی، اور اب 2 سال پہلے شوہر بھی حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہی جیسے شہر میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی، لیکن میرے پاس کھانے کا ذریعہ کوئی نہ تھا۔ جتنی تعلیم یہاں کے ہائی اسکول کی ٹیچر کے لیے مانگی جاتی تھی وہ میں نے حاصل نہیں کی تھی۔ باقی مجھے کوئی ہنر بھی نہیں آتا تھا، اس لیے میں دن بھر دوسروں کے بچے سنبھالتی تھی۔ میری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر لوگ مجھے کم پیسے دیتے تھے۔ میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، اس لیے جو مجھے پیسے ملتے تھے میں وہ رکھ لیتی، لیکن گھر کا کرایہ اور دیگر اخراجات کے لیے وہ پیسے بہت کم تھے۔ ایک جاب کرنے والی میم کے ہاں میں ماہانہ تنخواہ پر ان کے بچوں کو سنبھالنے لگی۔ آج مہینے کی 10 تاریخ تھی اور آج مجھے ان سے سیلری ملنی تھی، مگر میم آج معمول سے زیادہ ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ رات کے 8 بجے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنا منتظر پا کر وہ چونکی اور پھر کندھے سے بیگ صوفے پر اتار کر بولی، ثانیہ تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تم گئی نہیں ابھی تک؟ ان کے سوال پر میرا چہرہ بگڑا تھا۔ یہ امیر لوگ بھی نہ اپنی تنخواہ لینا تو نہیں بھولتے، مگر جب دینے کی باری آئے تو کنجوسیاں کرنے لگتے ہیں۔ دل ہی دل میں بڑبڑا کر میں نے انہیں یہاں رکنے کا مقصد بتایا۔ انہوں نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں ان نوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ پیسوں سے تو گھر کا کرایہ دینے کے بعد مشکل 15 دن کا راشن خرید سکتی تھی۔ میں نے حیرت سے میم کو دیکھا تو وہ میری خفگی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پورا دن میں آفس میں سر کھپاتی ہوں، تم مہینے بعد جا کے پیسے کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو سمجھتے ہو کہ مالکن درختوں سے پیسے توڑ کر لاتی ہے، تم تو کرتی ہی کیا ہو جو میں آئے دن تمہاری تنخواہ بڑھا دوں؟ میں نے 6 ماہ بعد تنخواہ بڑھانے کا کہا تو آج یہ لیکچر سن لیا۔ پورا دن اس کے خود بھی بچوں کے ساتھ میں کیسے وقت گزارتی تھی میں ہی جانتی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں کرتی ہی کیا ہوں؟ وہ مزید بولنے لگی، کہنے لگی، صرف میرے بچوں کو کھانا کھلانا اور ان پر نظر رکھنا، بس اس کام کے لیے اتنی تنخواہ بھی زیادہ ہے، اب جاؤ اور صبح وقت پر آ جانا۔ وہ مجھ سے یوں کہہ رہی تھی جیسے میں کوئی گری پڑی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئی۔
بچے سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خاص کر جب وہ اتنے بگڑے ہوئے اور ضدی ہو۔ پیسے لے کر میں مارکیٹ چلی گئی۔ رات کے اس وقت بھی سڑکیں اور مارکیٹیں روشنیوں سے چکا چوند دکان کا گمان دے رہی تھی۔ سارا دن بچوں کو سنبھال کر جب مجھے پیسے دیے جاتے تو میں بس ایک سرسانس خارج کر کے رہ جایا کرتی۔ ان پیسوں سے میرا گزارا مشکل سے ہو جاتا تھا۔ میری ماں میرے بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ ستیلی ماں بہت ظالم تھی۔ حمزہ میرے پڑوس میں رہتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کی دبئی میں نوکری لگی اس نے میرا رشتہ مانگ لیا، لیکن میری ماں حمزہ سے میرا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میری شادی کسی بوڑھے سے کرنے لگی تو میں نے حمزہ کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور دبئی آ گئی۔ اس لیے میرے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، مجھے یہیں رہنا تھا۔ حمزہ کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے ساتھ گزرے 5 سال میری پوری زندگی کا سرمایہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے چند دن کا ضرورت کا راشن کا سامان خریدا اور اپنے فلیٹ پر جیسے ہی پہنچی تو سامنے کرایہ دار بڑے غصے سے کھڑا تھا۔ میں اس سے آج کا وعدہ کر کے گئی تھی کہ مجھے تنخواہ ملنی ہے، رات تک کرایہ دے دوں گی۔ میں بڑی دلبرداشتہ ہو کر وہاں سے لوٹی تھی اور اب وہ مالک مکان شروع ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، دیکھو بی بی، میرا یہ فلیٹ ڈبل کرایے پر چڑھنے کو تیار ہے، لیکن میں صرف تمہارے بیوہ ہونے کا لحاظ کر کے چپ ہوں۔ لیکن مجھے کرایہ وقت پر چاہیے، اس میں تاخیر برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ دوسرا انتظام کر لو۔ میں جو بڑی مشکل سے آنسو پر بند باندھنے آئی تھی، اپنے پرس سے پیسے نکال کر اس مالک مکان کے ہاتھ میں رکھے اور چابی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بے بسی کیا ہوتی ہے اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلے روز اسی بلڈنگ میں رہنے والی میری ایک پڑوسن میرے پاس آ گئی، اس سے میری اچھی دوستی تھی۔ میری محروم آنکھیں دیکھ کر پوچھنے لگی تو اس سے میں نے اپنی مجبوری بتا دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم گھر میں ہی بیبی سٹنگ کیوں نہیں کر لیتی؟ آس پاس کے کئی فلیٹس اور گھروں میں میرا نام کافی مشہور ہو چکا تھا، کچھ میرا نرم لہجہ بھی لوگوں کو پسند تھا، جس سے بچے میرے ساتھ گل مل جایا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگی، اس معاملے میں وہ تو میری مدد کرے گی۔ اگلے روز میں گھر پر ہی رہی۔ اس پڑوسن نے واقعی ہی مجھے 4-5 بچوں کو گھر پر رکھوا دیا تھا، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ پیسے کم تھے۔ صبح 7 بجے سے اس شام 7 بجے تک کی ڈیوٹی تھی، لیکن کہیں جا کر کام کرنے سے گھر پر رہ کر کام کرنا زیادہ بہتر تھا۔ میرا روز کا کرایہ بھی بچتا تھا، اس لیے اب میں گھر پر بھی بچے سنبھالنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کو وقت پر فیڈر دینا، پیمپر چینج کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ رات تک میں کافی تھک چکی تھی، کچھ میری طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں آ کر دوائی لے کر آرام کرنا چاہا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ سکتا تھا، میں نے سوچتے ہوئے جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر خلاف توقع تھا۔ دروازے پر ایک وسیع سی عمر کا شیخ کھڑا تھا۔ میں نے اس سے جب تعارف پوچھا تو وہ اس علاقے کے چند مشہور بزنس مین شیخوں میں سے ایک تھے۔ میں نے انہیں گھر میں داخل کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے امیر ترین انسان کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا جو وہ یوں خود چلے آئے تھے۔ پھر اس شخص نے مجھے پڑوسن کا حوالہ دیا، اسی نے اس شیخ کو بھیجا تھا۔ چند رسمی کلام کے بعد وہ بولے کہ کیا آپ 3 راتوں کے لیے میرے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں؟ ان کے سوال پر میں چونکی تھی، کچھ اس کا رویہ بھی ایسا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے بولی کہ سر، میں صرف دن میں بچوں کو سنبھالتی ہوں۔ میری بات سن کر بولے کہ آپ فکر مت کریں، میرا بیٹا آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کرے گا، بس وہ 3 راتیں اس گھر میں آپ کے ساتھ رہے گا، اس کے بعد میں آ کر اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اصل میں میری بیوی حیات نہیں ہے اور میرا بیٹا میرے بغیر رات کو نہیں رہتا اور مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، بس 3 دن کی ہی بات ہے اور میں آپ کو منہ مانگے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ چکی تھی۔ مجھے سوچتا دیکھ کر شیخ بولا، آپ کو 3 راتوں کی 2000 درہم دوں گا۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر ہی میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ میں نے بغیر دیر
کیے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر شیخ سے حامی بھر لی۔ میری رضامندی جان کر شیخ تو کل ہی اٹھا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر کسی کو کال کی اور ٹھیک 2 منٹ بعد ایک شخص اپنے ساتھ ایک 13-14 سالہ لڑکے کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ وہ لڑکا 13 سال لڑکے کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو وہ لڑکا 13 سال کا تھا مگر قد کاٹ سے 16-17 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ شیخ نے مجھے 700 درہم ایڈوانس دیتے ہوئے کہا کہ باقی کی رقم آپ کو 3 دن بعد ملے گی۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکا تو بڑا تھا، وہ بھلا مجھے کیا تنگ کر سکتا تھا؟ مجھے بس اس کے کھانے پینے کا ہی انتظام کرنا تھا۔ شیخ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ لڑکا ابھی ابھی یوں ہی سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کا نام پوچھا۔ اس کی زبان توتلی تھی، وہ الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے چند باتیں کرنے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ تو توتلا ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی کمزوری کا بھی شکار ہے۔ رات کافی دیر ہو چکی تھی۔ نہ جانے شیخ کو ایسا کیا ضروری کام تھا جو جلدی میں اپنا بیٹا میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے فلیٹ میں صرف ایک ہی کمرہ تھا، باہر سلانا بھی کچھ مناسب نہ لگا۔ آخر کو اتنے بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور صوفے پر سونے کا کہا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح صوفے پر لیٹتے ہی سو گیا۔ میری بھی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں بھی جلد ہی سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو مجھے اپنے اوپر کسی وزن کا احساس ہوا۔ پہلے تو خواب سمجھا مگر جو ہوش میں آئی میرا دماغ ایک جھٹکے سے بیدار ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے دائیں جانب دیکھا پر وہ لڑکا میرے بیڈ پر سو رہا تھا اور اس کا ہاتھ میرے اوپر پڑا تھا۔ میں نے فوراً اسے خود سے دور کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میری سانسیں تیزی سے چل رہی تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں چلا کر بولی کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ صوفے پر سلایا تھا تو اٹھ کر میرے پاس کیوں آئے؟ میری آواز پر وہ لڑکا بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولا، مجھے ماما کی یاد آ رہی تھی، اس لیے۔ اتنا کہہ کر وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر میں اسے چپ کروانے لگی مگر میرے وجود سے آتی بدبو نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے کپڑوں پر جگہ جگہ داغ لگے تھے جن سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میرا جی متلانے لگا۔ میں نے غور کیا کہ یہی داغ اس لڑکے کے کپڑوں پر بھی لگے تھے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا اپنا لباس تبدیل کر کے فریش ہو گئی۔ وہ لڑکا سارا دن خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا، نہ جانے مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا تھا، نہ کچھ مانگتا تھا۔ مجھے لگا شاید پورا دن میں چھوٹے بچوں کو سنبھالتی ہوں تو شاید ان کے پیمپر بدلتے ہوئے میرے کپڑوں پر کچھ لگ جاتا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا ذہن جھٹکا تھا۔ میں صبح ہونے والے حادثے کو بھول کر خوش تھی۔ آخر کو اب میرے دن پھرنے والے تھے۔ اتنی بڑی رقم کا سوچ کر ہی من میں لالچ سا جاگ اٹھا تھا۔ آج دوسری رات تھی اور میں نے اس لڑکے کو صوفے پر سلاتے ہوئے سختی سے کہا کہ آج جب ڈر لگے تو میرے پاس مت آنا، بس مجھے آواز دے دینا، میں اٹھ جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ سر ہلا گیا۔ نہ جانے کیوں مگر اس رات مجھے بہت میٹھی نیند آئی تھی۔ صبح اٹھنے میں بھی دیر ہو چکی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ سامنے صوفہ خالی تھا لیکن آج میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج پھر سے مجھے خود سے عجیب و غریب قسم کی بو آ رہی تھی۔ وہ بو بہت ناگوار سی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ جب نہا کر کمرے سے باہر نکلی تو وہ لڑکا کچن میں خود ہی اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس نے ناشتہ بنایا تھا، پورے کچن میں بربادی پھیر چکا تھا۔ 6 انڈوں کے چھلکے شیل پر بکھرے پڑے تھے۔ اسٹو پر دودھ ابل کر چولہے میں گر چکا تھا۔ وہ لڑکا دھیان انڈے پر دے رہا تھا، اس بات سے بے خبر دودھ ابل کر نیچے گر رہا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور دودھ کے نیچے سے چولہا بند کر دیا۔ وہ سارے انڈے ایک ساتھ ہی فرائی پین میں ڈالے اس کا کچمبر بنا چکا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ ابھی کل ہی تو ناشتہ منگوایا تھا جو 4 دن چلانا تھا اور وہ ایک ہی دن میں ستیہ ناش کر چکا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ساری چیزوں کی تم نے بربادی پھیر کے رکھ دی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بہت بھوک لگی تھی، تم سو رہی تھی،
میں نے کہا صبر نہیں تھا تم میں؟ میرے جاگتے تک انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ یہ سن کر جو بات اس نے مجھ سے کہی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ کہنے لگا رات بھر میں تھک جاتا ہوں، اس لیے صبح مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے جن نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا، ایک کرنٹ کی لہر میرے اندر دوڑ گئی تھی اور رات بھر ایسا بھی کیا کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اسے پوچھ نہیں سکی۔ لیکن پورا دن میں پریشان اور الجھی سی ہی رہی، سوچ چکی تھی کہ آج اس رات کو لاؤنج میں ہی سلاؤں گی۔ رات کو میں نے اسے لاؤنج کے صوفے پر سونے کے لیے کہا، وہ چپ چاپ لیٹ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ بادل کی زوردار گرج نے میرا دل دہلایا تھا۔ گرج کی تیز چمک میرے کمرے کی کھڑکی سے نظر آئی تو مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے ہمیشہ ہی بارش سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اٹھ کر پردے کھڑکی کے سامنے کیے اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تیز بارش کی آوازوں کے ساتھ بادلوں کی گرج نے میری جان نکالی تھی۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کیے اور اپنا خوف کم کرنے لگی۔ مجھے حمزہ کی یاد شدت سے آئی تھی۔ ایسے وقت میں اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں ایک مضبوط پناہ میں آ چکی ہوں۔ سارا خوف ہی ختم ہو جاتا تھا۔ شوہر بیوی کے لیے ایک بہت بڑا سائبان ہوتا ہے۔ جب سے حمزہ مجھے چھوڑ کر گیا تھا میں ہڑبڑاہٹ سے ڈر جایا کرتی تھی۔ اب بھی میں سونے کی کوشش کر رہی تھی جب کمرے کے دروازے کو دھڑدھڑایا گیا تھا۔ میں ڈر کے مارے اچھل ہی تو گئی تھی، پہلے ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس پر یوں دروازے کو کھٹکھٹایا گیا تھا جیسے توڑ دینا ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ لڑکا اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ بدحواس باہر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے ساتھ لگ کر رونے لگا، کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بارش سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے خود کو اس سے جدا کیا اور اسے تسلی کے چار لفظ بول کر کہا کہ وہ میرے کمرے کے صوفے پر سو جائے۔ وہ صوفے پر سو گیا۔ کچھ دیر بعد وہی بدبو مجھے آنے لگی اور میں گہری نیند میں چلی گئی۔ لیکن اس صبح تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہ لڑکا میرے ساتھ میں رو رہی تھی، بے تحاشا تو رو رہی تھی اور وہ لڑکا میرے سامنے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ہوش خواب بھی آ چکا تھا۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ 13-14 سال کا ہے، دیکھنے میں تو بڑا لگتا ہے۔ وہ میری بات سن کر مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے اگر میں آپ کو اس کی صحیح عمر بتاتا تو آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھتی۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو آپ کا نقصان ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ایک بلینک چیک بھی دینا چاہا لیکن میں نے کہا وہ یہاں سے باہر نکل جائے۔ میری عزت کو پیسے سے مت تولے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اسی پیسوں کی لالچ نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے لیکن میرے سامنے 1,00,000 درہم رکھے ہوئے تھے اور میں بے تحاشا تو رو رہی تھی۔ نہ جانے میں نے لالچ کی تھی یا وہ پیسے میری مجبوری تھی، لیکن اب یہ ہے کہ میری عزت پامال ہو چکی تھی۔